حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی قوت ہو۔ اہل لغت کہتے ہیں قوت کا معنی اتنی خوراک جس سے سانس کا رشتہ برقرار رہ سکے، کہ یا اللہ اتنا رزق دینا کہ جس سے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہ سکے، کیونکہ دولت جو ہے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دولت کی وجہ سے میری امت جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کو زمین پر دباتا اور بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تاکہ معدہ ساتھ لگ جائے اور اس میں سے بھوک کا احساس مٹ جائے۔ ایک روز میں سر راہ بیٹھ گیا جہاں سے لوگ آ جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر ہو گیا، آپ مجھے دیکھ کر مسکرا دیے، آپ میرے چہرے کو دیکھ کر میری کیفیت کو بھانپ گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا آؤ، آپ چل دیے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ گھر میں داخل ہوئے اور میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے مجھے اجازت دی، میں اندر داخل ہوا، آپ نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو گھر والوں سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے کہا فلاں آدمی یا عورت نے آپ کی خدمت میں ہدیہ ارسال کیا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا اہل صفہ کو بلا لو۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اہل صفہ مسلمانوں کے مہمان تھے، ان کا اہل و عیال نہ تھا اور نہ ہی ان کے پاس مال تھا اور نہ ہی کوئی ان سے متعارف تھا۔ جب آپ کے پاس صدقہ خیرات کا مال آتا تو آپ اس سے کچھ نہ لیتے، ان کی طرف بھیج دیتے، اور جب آپ کی خدمت میں ہدیہ آتا تو ان کی خدمت میں بھی بھیجتے اور خود بھی اس سے تناول فرماتے اور ان کو بھی اس میں شریک فرماتے۔ مجھے ان کو بلوانا ناگوار گزرا، میں نے خیال کیا دودھ کتنا ہے کہ اہل صفہ کو پورا آ جائے گا، یعنی میں خود اتنا بھوکا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ان کو بھی بلا لو، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس سے کچھ پی لیتا تو مجھ میں کچھ قوت پیدا ہو جاتی۔ جب اصحاب صفہ آ جائیں گے اور آپ مجھے ان کے پلانے کا حکم دیں گے تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ مجھے اس سے کچھ حصہ مل سکے؟ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ بس میں وہاں گیا اور ان کو بلا لایا، وہ آ گئے، انہوں نے اندر آنے کے لیے اجازت طلب کی، آپ نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی، وہ گھر میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پیالہ پکڑو اور ان کو دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیالہ اٹھایا اور میں ایک آدمی کو پکڑا رہا تھا، جب وہ سیر ہو کر پی لیتا تو پیالہ مجھے واپس دے دیتا، پھر میں دوسرے آدمی کو پیالہ دیتا، جب وہ پی کر سیر ہو جاتا تو پیالہ مجھے واپس دیتا، یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اس وقت تمام لوگ سیر ہو چکے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ پر پیالہ رکھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرا پڑے اور فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں اور تو دونوں باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا بالکل سچ ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور دودھ پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو۔ میں پیتا رہا، آپ برابر فرماتے رہے کہ اور پیو، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا اب نہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب تو میں دودھ کے لیے کوئی گنجائش نہیں پاتا۔ آپ نے فرمایا اب پیالہ مجھے دے دے۔ میں نے آپ کو پیالہ پکڑا دیا، آپ نے اللہ کی تعریف فرمائی اور بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا دودھ پی لیا۔ اس حدیث سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم میں بہت بڑا مقام ہے۔ وہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے۔ 3.5 سال کا عرصہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا ملا، لیکن 5000 سے زائد احادیث روایت کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ حصہ انہی کا ہے روایات میں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گھر بار ہر چیز چھوڑ کر بھوک کاٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے لگے رہے اور آپ کو نہ چھوڑا، دن اور رات علم ہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ تو ایک دفعہ یہ اسی کیفیت میں تھے اور انتہائی تکلیف کی حالت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گھر لے گئے اور وہاں پر انہوں نے دودھ دیکھا، اور دودھ دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ یہاں ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بھوک میں
صرف اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ دوسروں کی بھوک کا بھی احساس کرتا ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کو بھی بلا لو. تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک حرص اور ایک بخل کی کچھ نہ کچھ کیفیت موجود ہے. جب حضرت ابو ہریرہ کو یہ کہا گیا تو انہیں تھوڑی سی فکر لاحق ہوئی کہ اگر اور آگے تو میں کہاں سے پیوں گا. ظاہر بھوکے تھے اور بھوک کی اتنی شدت کہ وہ تڑپ رہے تھے بھوک سے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہیں بیٹھ جاتا کہ نہیں اور تو کوئی نہیں آئے گا. لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا بھی ضروری تھا, آپ کی اطاعت ضروری تھی. لہذا انہوں نے آپ کی بات مانی, جس کا نتیجہ بعد میں آپ دیکھیں کہ کتنی خیر و برکت ہو جاتی اس ایک پیالے کے اندر بھی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو طرح کا مال آتا تھا, ایک صدقہ خیرات اور ایک ہدیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات میں سے کچھ نہ لیتے تھے, لیکن ہدیتاً جو چیز آپ کے پاس آتی اس میں سے خود بھی لے لیتے اور اصحاب صفہ کو بھی بھجوا دیتے. اور یہی چیز آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے جو پیشن گوئیاں موجود تھیں کہ ایک نبی ایسا آئے گا, انہی پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی پہلی کتابوں میں یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ ہدیہ تو لے گا لیکن صدقہ نہیں لے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں ایک یہودی کے ہاں غلام تھے اور انہیں انتظار تھا اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, اور پتہ چلا کہ وہ آ گئے ہیں, اور وہ نبی جس کی تلاش میں وہ یہاں تک آ پہنچے تھے ایران سے نکل کر, تو انہیں جس پادری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی تھیں کہ کیسا ہوگا وہ نبی, اس میں ایک نشانی یہ بھی تھی. لہذا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا سے فراغ پا کر ایک چیز لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے جو میں آپ کے لیے لایا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں لیتے. اور پھر دوسرے دن جب میں نے کچھ اور لے جا کر دیا اور کہا یہ ہدیہ ہے, تو آپ نے اسے قبول کر لیا. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس سے مجھے پہچان ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ آپ واقعی سچے نبی ہیں, کیونکہ آپ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی. پھر اس کے بعد یہ اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جب سب لوگوں کو لے کر آئے تو انہوں نے آنے کے لیے اجازت مانگی. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور پھر باقی اصحاب جو تھے وہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ آئے تھے, اس کے باوجود اندر آنے کے لیے پھر سے اجازت مانگی انہوں نے. اور یہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے ایک رسمی اجازت جو ہے یہ اسلام کا طریقہ کار ہے. اور جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ جب تم داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر لیا کرو اور انس حاصل کر لیا کرو, یعنی ایک طرح سے اجازت لیا کرو کہ داخل ہو یا نہ. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے دیا اور حضرت ابو ہریرہ نے سب کو پلایا اور دودھ پھر بھی بچ رہا. پھر آپ نے پہلے ابو ہریرہ کو پلایا اور سب سے آخر میں خود پیا, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کا میزبان جو ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سب سے بعد میں چیز لے اور پہلے وہ دوسروں کو دے, اور جو اس کے قریب لوگ ہوں وہ بھی اس میں اسی طرح شریک ہو جائیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کرتے کہ پہلے خود پی کر پھر بانٹتے ہیں, بلکہ سب کو بانٹنے کے بعد آخر میں پیتے ہیں. یہ اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے اور ایک اخلاق کا حصہ ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو پلانے سے پہلے کہا بیٹھ جاؤ, یعنی بیٹھ کر پیو, اور پھر وہ پیتے رہے. پھر جب وہ پی چکے تو آپ نے پھر فرمایا اور پیو, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان کو کھانے پر اصرار کرنا چاہیے, اور یہ اصرار بھی سنت ہے. یعنی یہ نہیں کہ چیز سامنے رکھ دی اور اس کے بعد خاموشی اختیار کی, لیکن اس اصرار کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دوسرا چاہے بیمار ہو یا کسی بھی حال میں ہو اسے لازمی طور پر کھلایا جائے اور اسے مزید بیمار کیا جائے. مراد یہ ہے کہ یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے کہ اسے کم از کم 3 مرتبہ ضرور کہا جائے, یعنی ایک دفعہ پیش کیا جائے, پھر اسے کہا جائے اور پھر کہا جائے, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں بار بار حضرت ابو ہریرہ سے پینے کو کہا. اور جب ان کے اندر کوئی گنجائش نہیں تھی تو انہوں نے واپس کیا اور اس پیالے میں پھر آپ نے بھی پی لیا, جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مومن کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ہی پیالے میں سب نے پیا, یعنی مومن کا لعاب دہن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کا دل نہ چاہے یا طبیعت پہ گراں گزرے تو اس میں حرج نہیں, لیکن اس وجہ سے کہ اس میں کوئی غلاظت ہے یا گندگی ہے تو یہ بات یہ تصور جو ہے درست نہیں.
الا یہ کہ کوئی بیمار ہو۔ اگلی حدیث ہے حضرت محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ مجھ پر یہ حالت طاری ہوتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حضرت عائشہ کے حجرے کے درمیان غش کھا کر گر پڑتا، یعنی بعض اوقات بھوک سے یہ حال ہو جاتا۔ چلنے والا انسان اپنا پاؤں میری گردن پہ رکھتا، یہ سمجھتے ہو کہ میں دیوانہ ہوں، یعنی ٹھکورتے، حالانکہ مجھے دیوانگی نہ تھی، مجھ کو صرف بھوک ہوتی تھی اور بھوک کی شدت کی وجہ سے میں بول نہیں سکتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور آپ کی درع ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی، یعنی جو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر کھلاتے رہے، یعنی رہن رکھی ہوئی تھی۔ رہن کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے قرض لینے کے لیے اسے اپنی کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کی کوئی ویلیو ہو، اس ویلیو کے عوض اس سے لے لیا جائے اگر کوئی شخص ویسے قرض دینے کو تیار نہ ہو۔ تو یہاں پر اسی کی طرح سے اشارہ ہے کہ 30 سا ایک طرح سے سمجھے کلو یا اس سے 1.25 کلو کے برابر ہوتا ہے، کہ اس جو کو لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک طرح سے قرض کی حالت میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے عوض اپنی زرع کو رہن رکھا ہوا تھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں جو کی روٹی اور بدبودار چربی لے کر پہنچا تو میں نے آپ کی زبان سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے پاس صبح اور شام ایک سا خوراک بھی نہ تھی، اور آپ کے اہل بیت میں 9 گھر تھے، یعنی آپ کی ازواج مطہرات جو تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ سے ایسے 70 آدمیوں کو دیکھا ہے کہ ان میں سے کسی شخص پر چادر نہ تھی، یعنی اوپر اوڑھنے کے لیے، یا صرف تہبند یا ایک چادر جس کو انہوں نے اپنی گردنوں میں باندھ رکھا تھا۔ بعض تہبند نصف پنڈلی تک پہنچتے اور بعض ٹخنوں تک پہنچتے تھے، پس وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے تہبند کو سنوارتا رہتا تاکہ وہ ننگا نہ ہو جائے۔ اور اس حال میں آپ دیکھیں کہ دن بدن انہوں نے جو جنگیں لڑی اور جتنا جہاد کیا اور جس حال میں اسلام کی ترقی ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں دی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا چمڑے کا تھا جس میں بھرتی کھجور کے چھال اور پتوں کی تھی، یعنی نرم بستر نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ پر سلام کہا، پھر واپس چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصاری، میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے؟ اس نے بیان کیا کہ وہ ٹھیک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اس کی بیمار پرسی کرنا چاہتا ہے؟ اتنی بات کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت ہم کچھ اور 10 آدمی تھے، نہیں 10 سے کچھ زیادہ تھے، نہ ہمارے پاؤں میں جوتیاں تھیں، نہ موزے، اور نہ سروں پر ٹوپیاں، اور نہ قمیصیں تھیں۔ ہم شور والی زمین میں پیدل چل رہے تھے، یہاں تک کہ ہم سعد کے گھر پہنچے۔ اس پر سعد کی قوم کے لوگ اس کے ارد گرد سے پیچھے ہٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا اس کے قریب ہو گئے۔ تو اس سے بھی مراد یہ ہے کہ اصحاب صفہ کا حال کتنا خستہ ہوتا تھا، اور ان کے پاس نہ پہننے کے لیے پورا لباس تھا اور نہ کھانے کو پورے یعنی غذا تھی۔ حضرت عمران بن حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین میرے زمانے والے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ عمران نے کہا، میں نہیں جانتا، یعنی مجھے یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 2 بار فرمایا یا 3 بار۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی کا مطالبہ نہیں ہوگا، اور خیانت کریں گے اور انہیں امین سمجھا جائے گا، اور نظر مانیں گے اور نظر کو پاس نہیں کریں گے، یعنی نظر پوری نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا نمایاں ہوگا۔ یعنی بعد میں آنے والے صرف اپنی دنیا کو بنانے کے لیے صرف اپنے ہی تن بدن کا خیال رکھیں گے، لیکن انہیں اس سے زیادہ آخرت کی فکر نہ ہوگی۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زائد مال خرچ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اس کو روکے گا تو تیرے لیے بری بات ہے اور تجھے ملامت نہیں کی جائے گی، بقدر ضرورت مال رکھنے پر، اور ان لوگوں سے ابتدا کر جو تیرے اہل و عیال ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مال کا خرچ کرنا پسندیدہ ہے اور مال کا رکھنا قابل ملامت نہیں، اور اس وجہ سے قابل ملامت نہیں کہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، اور جب خرچ کرنے لگے تو کہاں سے ابتدا کرے؟ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ حضرت عبید اللہ بن محسن انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے اپنی جان کے لحاظ سے امن والا ہو جاتا ہے اور اس کے جسم میں صحت موجود ہے اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہے،
تو گویا تمام کی تمام دنیا اس کو دے دی گئی. یعنی ایک امیر کی پہچان کیا ہے کہ اسے اپنی جان کے لحاظ سے امن ہے، جسم میں صحت ہے اور کھانے کے لیے ایک دن کی غذا موجود ہے. تو ایسا شخص محتاج یا فقیر نہیں کہلائے گا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اس کا رزق ضرورت کے مطابق ہے، یعنی محتاج نہیں، اور اللہ پاک نے اس کو جو مال دیا ہے اس پر اسے قناعت کی نعمت سے نوازا ہے، یعنی جو کچھ ہے اس پہ وہ راضی، صابر اور شاکر ہے. کیونکہ اصل قناعت دل کی قناعت ہوتی ہے، ورنہ انسان کے پاس ڈھیروں بھی ہو تو وہ ناشکرا رہ سکتا ہے اور وہ اسی بات میں جو اپنی نعمتیں ہیں ان کو بھی گنوا سکتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں. وعن ابی محمد فضالۃ ابن عبید الانصاری رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طوبى لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافا وقنع رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. حضرت ابو محمد فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، اس شخص کے لیے بشارت ہو جس کو اسلام کی ہدایت کی گئی اور اس کا گزران ضرورت کے مطابق ہے اور قناعت کی زندگی بسر کرے. گویا انسان کی خوش قسمتی کی 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس کے پاس اسلام ہو، اسلام سب سے بڑی نعمت ہے. نمبر 2 یہ کہ اس کے پاس ضرورت کے مطابق روزی ہو، وہ اپنی ضروریات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. اور نمبر 3 یہ کہ جو کچھ اسے ملا ہے دین و دنیا میں سے اس پر وہ راضی بھی ہو، اور خصوصاً مال کے معاملے میں حرص کا شکار نہ ہو بلکہ قناعت کرنے والا ہو. تو ایسے شخص کی زندگی بہت پرسکون اور بہت مطمئن ہو سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پے در پے کئی راتیں بھوکے رہتے. آپ کے اہل و عیال کے پاس بھی شام کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جبکہ عام طور پر ان کی خوراک جو کی روٹی ہوا کرتی تھی. حضرت فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو کچھ لوگ بھوک کی وجہ سے نماز میں قیام کی حالت میں گر جاتے، اور یہ لوگ اصحاب صفہ تھے. یہاں تک کہ جنگلی لوگ کہتے کہ یہ پاگل ہیں. بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک کے ہاں تمہارے لیے کیا ہے تو تم اس بات کو محبوب جانو کہ تمہارا فاقہ اور تمہاری ضرورت اور زیادہ ہو جائے. حضرت ابو کریمہ مقداد بن مادی کرب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ کوئی آدمی کسی برتن کو نہیں بھرتا جو پیٹ کے برتن سے برا ہو. انسان کے لیے تو چند لقمے کافی ہو سکتے ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکیں، لیکن اگر زیادہ کھانا ضروری ہے تو پیٹ کا 1/3 کھانے کے لیے ہے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے. حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے پاس دنیا کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں ہو، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ عیش و عشرت کو چھوڑ کر زاہدانہ زندگی بسر کرنا ایمان میں سے ہے. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے بھیجا اور ہمیں کھجوروں کی ایک بوری بطور خوراک ساتھ دے دی اور کوئی چیز نہ دی، اور ہم پر ابو عبیدہ کو امیر بنا دیا. چنانچہ ابو عبیدہ ہمیں 1 کھجور روزانہ دیتے. صحابہ سے پوچھا گیا کہ 1 کھجور کے ساتھ تمہارا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ صحابی نے جواب دیا کہ ہم اس کو یوں چوستے تھے جیسے بچہ چوستا ہے، یعنی ایک دم کھا نہیں لیتے تھے بلکہ سک کرتے رہتے، پھر ہم اس کے بعد پانی پی لیتے تھے. بس وہ کھجور اس دن کے لیے رات تک ہمیں کافی رہتی، اور ہم اپنی لاٹھیوں کے ساتھ پتوں کو جھاڑتے پھر ان کو پانی کے ساتھ تر کر کے کھاتے تھے. راوی بیان کرتا ہے کہ ہم سمندر کے ساحل پر چل رہے تھے کہ ہمیں کنارے پر ایک چیز نظر آئی جو ریت کے بڑے ٹیلے کی مانند تھی. ہم وہاں پہنچے تو عنبر مچھلی تھی. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا، یہ تو مردار ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر خود ہی کہا، نہیں بلکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں، اور پھر تم اضطراری حالت میں ہو، پس کھاؤ. بس ہم 1 ماہ اس کو کھاتے رہے اور ہماری تعداد 300 تھی، یہاں تک کہ ہم موٹے تازے ہو گئے اور ہم نے اس کی آنکھ کے گڑھے سے چربی کے مٹکے بھر کر نکالے. بہت بڑی مچھلی تھی اور بیل کے برابر ہم اس کے ٹکڑے کاٹ رہے تھے، یا بیل کے حجم کے برابر. حضرت ابو ہریرہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو اس کی آنکھ کے گڑھے میں بٹھا دیا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو کھڑا کیا، پھر ایک بہت بڑے اونٹ پر
کجاوا رکھا اور وہ اونٹ پسلی کے نیچے سے گزر گیا، اور ہم اس کے گوشت سے خشک ٹکڑوں کو لے کر چلے۔ جب ہم مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، ہم نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ رزق تھا اللہ پاک نے تمہارے لیے مہیا فرمایا، اگر تمہارے پاس اس کے گوشت سے کچھ موجود ہے تو ہم کو بھی کھلاؤ۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس سے کچھ گوشت پیش کیا، آپ نے تناول فرمایا۔ حضرت اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کی آستین ہاتھ کے گھٹنا تک تھی، یعنی ہاتھ کا گھٹنا اتنا، یعنی لمبی آستین پہنتے تھے۔ ہتھیلی اور کلائی کے درمیان کی ہڈی کو رسخ کہتے ہیں، یعنی رسخ تک تھی۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق میں خندق کھود رہے تھے، ایک پتھر سامنے آ گیا، پس صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خندق کھودتے ہوئے ایک سخت پتھر کا سامنا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اتروں گا اور خود جائزہ لوں گا۔ چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے اور بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا اور 3 دن سے ہم نے کچھ بھی نہ کھایا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال کو پکڑا اور اس کو پتھر پر مارا تو وہ ریت کی طرح ہو گیا۔ اور حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیں۔ میں گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں دیکھا ہے میرے لیے اس میں صبر کرنا نہیں، بس کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ کیونکہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ جو اور بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ چنانچہ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور جو کو پیسا، ہنڈیا میں گوشت ڈال کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت تک آٹا روٹی پکانے کے قابل ہو گیا تھا، ہنڈیا چولہے پر رکھی ہوئی تھی، سالن پکنے کے قریب تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے یا رسول اللہ، آپ اور 1 یا 2 آدمی میرے ساتھ چلیں۔ آپ نے پوچھا کتنے آدمی چلیں؟ میں نے پہلی بات کو دہرایا کہ 1 یا 2 آدمی چلیں۔ آپ نے فرمایا کھانا کافی ہے اور اچھا ہے، اپنی بیوی سے کہہ دو کہ وہ ہنڈیا نہ اتارے اور تندور سے روٹیاں نہ نکالے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ پھر آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار کھڑے ہو گئے۔ میں بیوی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین، انصار اور جوان آپ کے ساتھ ہیں، سب آ رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کیا آپ نے تجھ سے پوچھا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا داخل ہو جاؤ اور بھیڑ نہ کرو، یعنی رش نہ کرو۔ اور آپ روٹی توڑ رہے تھے اور اس کے اوپر گوشت رکھ رہے تھے اور ہنڈیا اور تندور کو ڈھانپ رکھا تھا، یعنی کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس سے نکالتے اور اپنے ساتھیوں کے قریب کر دیتے، پھر نکالتے، اسی طرح برابر روٹی توڑتے رہے اور سالن ڈالتے رہے یہاں تک کہ تمام سیر ہو گئے اور کھانا بھی بچ رہا۔ پھر آپ نے حضرت جابر کی بیوی کو فرمایا تم بھی کھاؤ اور ہدیہ ارسال کرو، اس لیے کہ لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت جابر نے بیان کیا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو بھوکا پایا۔ میں اپنی بیوی کی طرف گیا، میں نے پوچھا کیا تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوکا پایا ہے۔ چنانچہ میری بیوی نے میری طرف ایک تھیلی نکالی جس میں 1 صاع جو تھے اور ہمارے پاس گھر کا پلا ہوا ایک چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ تھا۔ میں نے اس کو ذبح کیا، میری بیوی نے جو کا آٹا پیس کر بنایا، میں نے گوشت کے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ڈالے، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، لیکن بیوی نے کہا مجھے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ میں نے رازداری سے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کیا ہے اور جو کے 1 صاع کا آٹا پیسا ہے، لہذا آپ کے چند ساتھی چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر بلند آواز سے اعلان فرمایا اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کا انتظام کیا ہے، بس تم دعوت کے لیے آؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا اور اپنے آٹے کو نہ پکانا جب تک کہ میں آ نہ جاؤں۔ میں گھر آیا اور نبی کریم بھی لوگوں کے ساتھ آگے آگے تشریف لائے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، اس نے کہا تیری ذلت ہوگی، تیری ذلت ہوگی، یعنی اتنے لوگ آ گئے ہیں، تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو وہی بات کی تھی جو تو نے کہی تھی۔ چنانچہ اس نے گوندے ہوئے آٹے کو نکالا، آپ نے اس میں اپنے منہ کا لعاب ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی، پھر ہماری ہانڈی کی طرف آئے اور اس میں اپنے منہ کا لعاب ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا کہ کسی روٹیاں پکانے والی کو بلاؤ جو تمہارے ساتھ روٹیاں پکائے، اور تو اپنی ہانڈی سے سالن نکال لیکن اس کو نیچے نہ اتارنا۔ اس وقت 1000 تعداد تھی، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ سب نے کھایا، یہاں تک کہ کھانا چھوڑ کر چلے گئے، اور ہماری ہانڈی پہلے کی طرح جوش مار رہی تھی اور ہمارے آٹے کی روٹی پہلے کی طرح پک رہی تھی، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔
اور یہ جو پہلی حدیث میں آتا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی بیوی کو کہا کہ کھاؤ، اور ان سے کہا کہ اور ہدیہ ارسال کرو، اس لیے کہ لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے. مراد یہ ہے کہ دل تھوڑا نہ کرو، کیونکہ عورتیں عموماً تھوڑے دل کی ہوتی ہیں اور انہیں فکر زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کیسے پورا ہوگا. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دوسروں کو دینے سے رزق کم نہیں ہوتا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ پر بھوک کا اثر ہے، تو کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، اور اس نے جو کی روٹی کے چند ٹکڑے نکالے، پھر اس نے اپنے دوپٹے کے ایک کنارے میں ان ٹکڑوں کو لپیٹا اور اس کو میرے کپڑے کے نیچے چھپا دیا اور دوپٹے کا باقی حصہ مجھے پہنا دیا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، چھپا کر اس لیے کہ پھر اور دیکھ لیں گے تو شاید آپ نہ کھا سکیں. تو میں اس کو لے کر چلا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں تشریف فرما پایا اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا کیا کھانے کے لیے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ اور چلو. وہ چلے. میں ان کے آگے آگے تھا یہاں تک کہ میں حضرت ابو طلحہ کے پاس پہنچا اور اس کو اطلاع کی. ابو طلحہ نے یہ سن کر ام سلیم یعنی اپنی بیوی سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر تشریف لے آئے ہیں اور ہمارے پاس ان کے کھانے کا کچھ انتظام نہیں. بیوی نے جواباً کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پس ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی کے لیے باہر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لا رہے تھے. یہاں تک کہ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ. ام سلیم نے وہی روٹی کے ٹکڑے پیش کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ روٹی کے ٹکڑوں کو توڑا جائے. ام سلیم نے روٹی کے ٹکڑوں پر کپی سے گھی نکال کر لگایا، پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشیت الہی کے مطابق خیر و برکت کی دعا فرمائی. پھر آپ نے 10 آدمیوں کو کھانے کی اجازت دی. ابو طلحہ ان کو بلا لائے، انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا. پھر آپ باہر گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ مزید 10 آدمیوں کو اجازت دو. حضرت ابو طلحہ نے ان کو اجازت دی. وہ کھانا کھا کر باہر چلے گئے. پھر فرمایا 10 آدمیوں کو، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے کھانا کھایا جن کی تعداد 70-80 تھی. راوی کو شک ہے یعنی 70 تھی یا 80، اور سب سیر ہو گئے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ 10 آدمی کھانا کھانے کے لیے داخل ہو رہے تھے اور 10 آدمی کھانا کھا کر باہر نکل رہے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس نے کھانا نہ کھایا ہو اور سیر نہ ہوا ہو. پھر آپ نے کھانے کو اکٹھا کیا تو اب وہ اتنا ہی تھا جتنا کھانا شروع کرنے کے وقت. اور ایک روایت میں ہے کہ 10 آدمیوں نے مل کر کھانا کھایا، یہاں تک کہ 80 آدمیوں نے کھایا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والوں نے کھایا اور باقی کھانا موجود تھا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ بچا ہوا کھانا پڑوسیوں کو پہنچا دیا. اور حضرت انس کی روایت میں ہے کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے پیٹ پر پٹی باندھ رکھی تھی. میں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، بھوک کی وجہ سے. تو میں ابو طلحہ کے پاس گیا اور وہ ام سلیم کا خاوند ہے. میں نے کہا، اے میرے ابا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے پیٹ پر پٹی باندھ رکھی ہے. میں نے صحابہ سے وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا بھوک کی وجہ سے آپ نے پٹی باندھ رکھی ہے. چنانچہ ابو طلحہ میری والدہ کے پاس آئے اور کہا، کیا کوئی چیز موجود ہے؟ والدہ نے کہا، ہاں میرے پاس روٹی کے ٹکڑے ہیں اور کھجورے ہیں. اگر ہمارے پاس اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہم آپ کو سیر شکم کر دیں گے، اور اگر کچھ اور لوگ آپ کے ساتھ آئے تو کھانا کم رہے گا. اور پھر باقی حدیث کا ذکر کیا. لیکن یہ کہ وہ کھانا کم نہیں ہوا بلکہ سارا کھایا گیا، یعنی سب لوگوں نے اس میں سے کھا لیا. تو جو آخری تمام حدیثیں ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں اور جیسی بھی مشکلات ہوں، لیکن اللہ والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کے اس بھروسے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بے پایاں انعامات و اکرامات کیے. اصل بات یہ ہے کہ ایسا توکل پیدا ہو جائے. جب توکل نہیں رہتا تو حرص بڑھتی ہے، اور جب حرص زیادہ ہوتی ہے تو پھر اپنے پرائے کا فرق بھول جاتا ہے انسان، اور ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جس سے انسان خود نقصان اٹھاتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.